سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بمبر چودھری ریاض کے بھتیجے چودھری صغیر واجد کے بھانجے مشہور کاروباری شخصیت چودھری منیر احمد کے بیٹے وادی کسگما کے سپوت فخر کسگما میئر آف اولڈم چودھری شاداب قمر کا اپنے آبائی گھر تھاتھی کسگما آمد کے موقع پر عزیز و اقارب اور عوام علاقہ نے شاندار استقبال کیا۔ تھاتھی کسگما میں چودھری شاداب قمر کے چچا وادی کسگما کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری منظور مرحوم و مغفور کی رہائش گاہ پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں عوام علاقہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جی ہمارے پاس اس وقت ٹائم میرا فولڈم چودھری شاداب قمر صاحب اپنے آبائی حلقے میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ابھی گھر آیا ہوں، یہ تو سیلیبریشن کا ٹائم ہے، یہ عہدہ مجھے کوئن کا فرسٹ ریپرزینٹیو بن کے آیا ہوں، فرسٹ اولڈم کا فرسٹ سٹیزن بن کے آیا ہوں۔ یہ سیلیبریشن کا ٹائم ہے ہمارے لیے، اور یہاں پہ میں اپنے بھائی، اپنے چاچا جی چودھری ریاض صاحب، والد صاحب چودھری منیر صاحب اور سبھی ماموں صغیر صاحب سبھی سے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا کتنے دن کا دورہ ہے؟ 10 دن کا دورہ ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں، پورے آزاد کشمیر کا راؤنڈ لگانا ہے۔ اس دورے کے عام مقاصد آپ کے کیا ہیں؟ اہم تو یہی ہے کہ میں ادھر سے مسائل پتہ چلے مجھے کیا مسائل ہیں، کو جب یہاں کے وزیر وہاں پہ جاتے ہیں UK میں، کیونکہ بہت شوق رکھتے ہیں پاکستان آزاد کشمیر کے وزیر UK جانے کے، تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ کوئی پرابلمز نہیں ہمارے ساتھ، تو میں خود پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں کیا پرابلمز ہیں، تو ان کا آواز میں وہاں پہ جا کر ان سے اٹھاؤں گا کہ آپ مجھے سچ بتا رہے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کشمیر ایشو کے بارے میں آپ کے کیا؟ کشمیر تو ہمارا گھر ہے، کشمیر تو کشمیر ہی ہونا چاہیے۔ یہ سچی جو بات یہ ہے کہ ہم کو سیلف ڈٹرمنیشن کا ووٹ چاہیے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ میرا فولڈم چودھری شاداب قمر موجود تھے، وہ اپنے آبائی علاقے میں پہنچ چکے ہیں کسگما میں۔ نعت رسول مقبول کے لیے محمد سعید قادری صاحب سے گزارش کروں گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہم کیوں میرے پاس آئے، ہم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بڑے باپ کے بیٹے ہیں جو اس صوبہ صاحب کے فرزند ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا ڈاکٹر انعام صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ کسگما آمد پر اہلیان کسگما کی طرف سے اور ضلع بمبر کے عوام کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ شاداب صاحب، یہ نہ صرف آپ کے اعزاز ہے بلکہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے غیر ملک میں ایک بڑا اعزاز حاصل کیا۔ میں چودھری ریاض صاحب، چودھری منیر صاحب کو دل کی تاجرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، خاص کر آپ کے والد اور آپ کے چچا کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہاں پر میل منتخب ہونا، انشاءاللہ آپ آئندہ مسئلہ کشمیر کو بھی یاد رکھیں گے اور اپنے عوام کو کسگما کے خاص کر جو ہمارے قریب لوگ ہیں
यहाँ पे क्या आप देखते हैं दोस्त अहबाब जो यूके में मुकीम है, वेलफेयर के काम कर रहे हैं, आप भी इस काम को जारी और सारी रखेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर आपका आपके बुजुर्गवारों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो यहाँ तशरीफ़ लाए और शदाब कमर साहब को इस्तेमाल किया, आप सबका मैं मिलकर खाकर से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से आज यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ मुझे कुछ फीलिंग हो रही है, एक ऐसी शख्सियत की कमी महसूस कर रहा हूँ यहाँ, जो कभी किसी तारीफ की मोहताज नहीं रही। उन्होंने इस वादी कसकुमा को के लोगों को तालीमी और सियासी शऊर दिया। आज जो हमारे बीच होते तो देखते कि उनका लगाया हुआ यह पौधा आज दरख्त बन चुका है। बड़ी माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हम सियासी हो चुके हैं, हम सियासतदान बन चुके हैं। बड़ी माजरत के साथ सियासत उन्हें विरसे में नहीं मिली, ना ही वो खुद साख्ता सियासतदान है। उनकी सियासत चौधरी मंसूर की मरून मेहनत है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सियासत सीखनी है तो मेरे शेर की अक्कासी कीजिए कि जिंदगी में सियासत का सफर काटना है, अगर आपके शोरूम पे चलने का फन सीख लें। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं दावत देने जा रहा हूँ चौधरी मनीर अहमद साहब। शदाब साहब, हम वादी कसकुमा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम में वो शख्सियत मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी रूह आपको खुश आमदीद कहती है। जैसा कि हमने वहाँ हाज़िरी दी, जनाब मौलवी हाजी अहमद साहब की रूह भी आपको खुश आमदीद कहती है। और भी माशाअल्लाह ये बुजुर्ग जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम बड़े फ़ख्र से आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और आप तरक्की की मनाज़िल तय करते करते हमारे लिए और फ़ख्र का फर्ज बुलंद करें। इसी के साथ मेरा कोलम जनाब चौधरी शदाब कमर साहब और दीगर मेरे मौजूद मेहमानान जो शदाब कमर साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको और सबको कसगुमा की सरज़मीन पे आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं सबसे पहले, जैसा कि स्टेट सेक्रेटरी साहब तारुफ करा चुके हैं, कि खराज तहसीन पर पेश करता हूँ जनाब चौधरी मंजूर अहमद मारूम साहब को, कि जिन्होंने इस घराने में सियासत का पौधा लगाया और आज वो तनावल दरख्त बनकर मेयर ऑफ ओल्डम की हैसियत से आज कसगुमा में तशरीफ़ फरमा है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी मनीर अहमद साहब को, कि जो बैसुल सजाए रोजगार बरतानिया में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपने औलाद को एक आला तालीम से नवाजा और वो उनको सियासत में हिस्सा लेने का हुक्म दिया और आज वो मेरा ओल्डम की हैसियत से कसगुमा में तशरीफ़ फरमा है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब चौधरी रियाज अहमद साहब को, कि जो चौधरी मंजूर साहब के बाद सियासी लिहाज से कमान संभाली और आज दिन तक वो अपने औलाद को, भतीजों को, सबको सियासत के दरख्त की बरान चढ़ा रहे हैं। बहुत से सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी मुबारकबाद पेश कर दूँ, हमारा भी हक बनता है। जो हमारा नेफ्यू है, इसने हमारा फख्र से सर बुलंद कर दिया। हमारी जो बरादरी चेचियों से लेकर बरवाड़िया तक, इनका सर फख्र से बुलंद हो गया है। और मैं अपने इस डीजे को ये
कहूँगा कि ये वो जो मसला कश्मीर है उसके बारे में और पाकिस्तान के बारे में भी जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें आवाज़ उठाए। जनाब राष्ट्र इखलाक साहब, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाइए। बिलखसूस चौधरी शादाब कमर साहब, हम आपको वादी कसुमा में खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ तशरीफ लाने वाले स्टेट सेक्रेटरी समेत तमाम अहबाब को भी दिल की अता करेंगे से यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बातें टाइम बहुत कम है, मैं बहुत सारी अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वादी कसुमा के एक अजीम सपूत जिसे कसुमा का सैयद सर सैयद कहा जाए तो बेजा ना होगा चौधरी मंजूर अहमद और मोहम्मद रहमा। आपकी खिदमत इलाके के लिए जो है वो किसी शिद्दत की छुपी नहीं है, लेकिन हमें इस बात का सोचना है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह पूरा करना है। उन्होंने एक मुश्किल वक्त में जो काम किया, हमारे लिए जो राहें मुतय्यन की, क्या हम उन पर चल रहे हैं या नहीं। चौधरी शादाब कमर साहब, आपकी कामयाबी पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम चौधरी मनीर साहब, चौधरी रियाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तोक़ों के साथ आप एक अजीम प्लेटफार्म पर मुंतखब हुए हैं और जिस कदर आज कश्मीर में और बाकी दीगर ममालिक में मुसलमानों पर जो जुल्म के पार तोड़े जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप इस हवाले से अपना किरदार वहाँ अदा करेंगे। मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने जिस मोहब्बत का और खलूस का इज़हार किया, मैं उनका मशहूर हूँ। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट शायद मैं इतना कुछ कह नहीं सका, बहुत बाना गुजारिश करने जा रहा हूँ उनसे कि आप माइक पर तशरीफ लाए और खिताब कीजिए। हमारे आबाद हमारे बुजुर्ग बरतानिया में रोज़ी की तलाश में गए थे ऑब्वियसली, तो उनके पीछे पीछे फिर उनकी इलाके भी उनकी बाल बच्चे भी जाना शुरू हुए। तो मैं बरतानिया में 1970 में गया। तो जब मैं वहाँ गया तो तब फैमिलीज नहीं थी, तो तकरीबन मर्द हज़रात ही वहाँ थे। तो वहाँ लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ़ थे। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि चौधरी मंजूर साहब भी हैं या चौधरी मनीर साहब। चूँकि बच्चा था, 12 साल की एज थी मेरी उस वक्त। तो जब वहाँ पहुँचे तो बाकी लोग तो काम काज में लगे। चौधरी मंजूर साहब के एक जो मरूम की जो एक उनकी शान और शौकत थी वो ये थी कि सियासत में तब से ही वो उनका वहाँ भी, और दूसरा ये था कि वो नौजवान चुके सारे थे और एक दिन छुट्टी होती थी, तो छुट्टी के दिन चौधरी साहब सबको ले जाते थे लोकल पार्क में, वहाँ जाके शुगर में लाता था, बीनी होती थी, पत्थर का लोग अपना मज़ारा दिखाते थे पत्थर उठाने का, और बाकी कबड्डी और बाकी चीज़ इनमें मशगूल रहते थे। लेकिन आस्ता आस्ता देखा कि चौधरी साहब फिर सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया, तो यहाँ आए। जब यहाँ आए तो उससे 4 साल से पहले तो मुझे सही नहीं है कि सियासत का क्या रुख था, लेकिन यहाँ चौधरी मंजूर साहब ने आके सियासत को उजागर किया और उसको ज़िंदा किया और लोगों में शाऊर पैदा किया। दूसरा, और वो जो पौधा चौधरी साहब ने उस वक्त लगाया, ज़िंदगी और मौत जो इंसान अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान में उस पर बस नहीं है, तो वो हमसे चल बसे। तो लेकिन पौधा लगा दिया। मैं एक जिक्र करूँगा उनका चौधरी साहब का कि एक दफ़ा मैं कॉलेज में जा रहा था, तो रास्ते में पैदल जा रहा था, चौधरी साहब गाड़ी में थे, तो मुझे उन्होंने गाड़ी में उठा लिया। तो रास्ते में मुझे नसीहत करते कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ के बड़ा आदमी बनना। तो हर नौजवान को वैसे कहते थे। और दूसरी जो शख्सियत हमारी वहाँ वर्ल्ड में थी वो चौधरी नाज़र साहब थे मरहूम। ये हर बंदे का ना आइडियल होता है, और मेरे ये वर्ल्ड में 2 आइडियल थे, चौधरी नाज़र साहब और चौधरी मंजूर साहब। ये दोनों सियासी, चौधरी नाज़र साहब जो थे वो इस्लाम बहबूद के काम करने वाले आदमी थे। और आज मैं अगले दिन एक बात हो रही थी वहाँ वर्ल्ड में, तो मैंने कोर्सेज से बात हो रही थी, कोर्सेज लोकल कोर्सेज से मैंने उनको ये कहा कि जितने अरसे से आप 20 कोर्सेज यहाँ काम कर रहे हो, आप सबका काम ला के, चौधरी नाज़र साहब का काम ला के, उनका काम आपसे आगे था और ज़्यादा था उनका काम, क्योंकि वो मुफ्त में और इस्लाम बहबूद का काम हर तरह का काम उन्होंने किया। तो
जो ऑब्वियसली जो पौधे उन्होंने उस वक्त लगाए, चौधरी मनीर साहब सियासी आदमी नहीं है, कारोबारी आदमी है, बहुत बड़े कारोबारी आदमी है, लेकिन आपने बच्चों को तालीम दिलाई, सियासत में बच्चे आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मेहनत की शक्ल में कौंसल शादाब साहब आपके सामने मौजूद हैं। जो लोग बरतानिया में नहीं हैं, जिनको बरतानिया की पॉलिटिकल सिस्टम का सही पता नहीं है, वो यह है कि हमारे हर शहर में कौंसलर्स होते हैं। हमारे शहर में 60 कौंसलर्स हैं और 60 कौंसलर्स की जो मीटिंग होती है, हर महीने में एक मीटिंग होती है जो जहाँ मामलात जो शहर के होते हैं उनको उन पर बात होती है, बातचीत निपटाया जाता है। तो कौंसल शदाब साहब, मेहर कौंसल शदाब साहब जो है वो उस मीटिंग को चेयर करते हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि उसमें तकरीबन 20 से 25 अंग्रेज़ हैं और बाकी हमारे एशियन कौंसल्स हैं, तो उनमें ये उस मीटिंग को प्रेजाइड करते हैं और डायरेक्शन भी वहाँ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वादी कसकुमा है, इससे पहले भी मेयर आपने नज़ीर साहब से वो भी देखे हैं, चौधरी कमर रज़मान साहब भी, कमर शदाब साहब भी को आपने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग कहते से मजदूरी की के लिए, लेकिन आज वहाँ इंजीनियर्स पैदा हुए, वहाँ सियासतदान पैदा हुए, वहाँ डॉक्टर्स वहाँ से आगे आए हैं। आपका जो हॉस्पिटल का उसमें देख रहे हैं कि हमारे इलाके की जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो बात में थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन सबसे शदाब साहब मैं आपको वादी कसकुमा में वेलकम करता हूँ, तो आपकी टीम को भी, और चौधरी मनीर साहब आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, रियाज साहब आपको भी बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद। हमारी मेहनत थी, हमारे अजीज़ की मेहनत थी, और फिर तालीम थी, फिर अच्छे दोस्तों का साथ था, जिनमें चंद यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। और नाचीज़ का भी इनके साथ पर हाथ है, और इनका भी हमेशा ये भी मेरे साथ उसी तरह जिस तरह मैं बड़ा होने के नाते इनसे प्यार करता हूँ, ये छोटे होने के नाते मुझसे प्यार करता है और इतराम करते हो, बातें मानते भी। ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जो कौंसलर रह चुके हैं वहाँ, दूसरे टोन में, हमारे टोन में नहीं, लेकिन वालसल में तशरीफ फरमा है। खुशकिस्मती से वो अपने टूर पर आए हुए थे एस्पेक्टर के हवाले से। आज खुशकिस्मती है हमारी कि वो हमारे दरमियान है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें दावत देना जा रहा हूँ, जनाब मोहतरम चौधरी मनीर अहमद साहब। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि मैं खुद भी कौंसलर 3 दफ़ा रहा हूँ। कह जाए कि मैं नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये दूसरा बड़ा एजाज़ है, न सिर्फ वादी कसकुमा के लिए बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये दूसरा बड़ा एजाज़ है कि वादी कसकुमा इस धरती का सपूत जो है वो मेयर बना है। मेयर की शक्ल में उसे इज्जत मिली। इससे पहले मेरे भाई जो नज़ीर साहब यहाँ पे हसीते मेयर आए, उनके साथ मैं भी था। मैं हसीते कौंसल अस्पताल का मसला था। हमने सच्ची बात यह है कि खिदमत का जिम्मा लिया हुआ है। माशाल्लाह मैं यहाँ खुद भी तहसील दुकान के चेयरमैन रहा हूँ, जिस वक्त भाई जो रियाज अहमद साहब यहाँ के सेक्रेटरी थे और मैं तहसील दुकान चेयरमैन था। अपनी बसात के मुताबिक हमने यहाँ भी खिदमत की और उनके साथ यहाँ मेरे भाई चौधरी खुर्शीद अहमद साहब जो मेंबर कश्मीर कौंसल बने हैं, वहाँ भी कौंसल भी रहे, यहाँ कश्मीर कौंसल के मेंबर रहे, और इन्होंने भी अपनी बसात के मुताबिक अपने अवाम की न सिर्फ यहाँ का सुमा की बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत की। और इंग्लैंड के अंदर भी माशाल्लाह भाई नज़ीर साहब, उनका बेटा जो मेरा भांजा है वो भी कौंसलर है, अजीज़ मलादिता शबीर, वो भी मेरे कज़न है, वो भी कौंसलर है। उनकी बेटी मेरी भांजी है, वो भी कौंसलर है। ओल्डर में अजीज़ मेरा भतीजा रहमान भी कौंसलर है। हम अल्लाह के फजल व करम से मेरे ख़ानदान का बड़ा हिस्सा है आवाम की खिदमत के सिलसिले में। ये अस्पताल की शक्ल में ये बड़ा अस्पताल जो हमने बनाया है, इसमें 90% मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। अल्लाह ने अपने एहसान अज़ीम किया कि हमें इस कार खैर को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को हम कामयाब हुए। आज अल्लाह के फजल व करम से ये बहुत बड़ा दरख्त बन रहा है, ये तनावल दरख्त बनकर आप लोगों की खिदमत कर रहा है। अजीज़म कमर शादाब साहब, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी। मैं ये समझता हूँ कि गालपुर ओवरटन के आप शायद यंगेस्ट मेयर होंगे,
شاید اس سے پہلے بھی کوئی ہوا ہو، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ہی جگہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ترقی کرتے کرتے آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، آپ انشاءاللہ مزید وہاں پارلیمنٹ تک پہنچیں گے۔ میں خود تو ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو ہم نے جو خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسے قائم اور دائم رکھیں گے، اور میرا پوتا بھی انشاءاللہ آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 سال میں انشاءاللہ ہم بہتر پوزیشن میں، وہ بچہ بھی ہوگا، وہ وہاں بھی خدمت کرے گا انشاءاللہ، وہ میڈیسن میں اسپیشلائز کیا، یہاں بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری نادر صاحب اور ان کے صاحبزادے فرزند میرے ساتھ موجود ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات مخاطب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میرے لیے فخر ہے، باعث فخر ہے، پرائیڈ ہے میرے لیے کہ میرے ساتھ سابق جسٹس مشتاق جی جو مجھے لکھایا گیا وہی میں نے بولا، پر چلے میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ مائک پر تشریف لائیے۔ ہمارے لیے یہ آج کا دن بڑا یادگار دن ہے کہ ہمارے اس بچے نے وہاں اولڈم میں جا کر کے عوامی خدمات کے عوض آج یہ اعزاز لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعزاز جو ہے نہ صرف انہوں نے اپنے لیے لیا ہے، ہماری اس دھرتی کے لیے لیا ہے، آزاد کشمیر کے لیے لیا ہے، اور اس گھر کے لیے لیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو ان کی اسائنمنٹ ہے اس میں کامیابی دے۔ میں اپنی طرف سے اور اس شرکائے تقریب کی طرف سے ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن ہم خصوصاً اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ انہیں ویلکم کہیں اور انہیں ہم آج سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ کوئی وقت آپ کے اور ان کے درمیان حال نہیں لینا چاہتے۔ میں آخر میں ان کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر میں کامیابیوں کامرانیاں دے۔ کسگما کو جنہوں نے قبر شہادات جیسے ثبوت پیدا کیے، اور جنہوں نے آج نہ صرف یہاں کسگما یا بمبر کے اندر نہیں بلکہ اولڈم اور برطانیہ کے دیگر شہروں کے اندر بھی اپنا نام پیدا کیا۔ سچی بات ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ چودھری اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، چودھری منیر صاحب تھے، میں اور چودھری ریاض صاحب تھے، مظفرآباد جا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک بات کہی، تو اللہ نے آج ان پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ شمع جو انہوں نے اس وقت روشن کی تھی، یا تو ان کے اندر جو جذبات تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج شاداب قمر نے اپنی اس شکل میں نے پورے کر کے دکھایا، اور میں وسوع سے کہتا ہوں کہ چودھری منیر صاحب کی روح جو ہے آج اس کو تسکین مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کسگما کی پوری اس مٹی کو، جس نے اس قسم کے لوگ پیدا کیے، جن میں چودھری منیر جیسے لوگ شامل ہیں، چودھری خورشید صاحب ہیں، اور دیگر میرے عزیز جو ہے جو کسگما کے لیے ایک نام پیدا کر رہے ہیں، نہ صرف سیاست کے اندر بلکہ رفائی کاموں کے اندر۔ جو انہوں نے ایجوکیشن سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، یا استاد کے شکل میں جو کسگما کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، میں ان پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر چودھری منیر صاحب اور چودھری منیر صاحب کے تمام خاندان و گھرانے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ چودھری نادر صاحب کے فرزند موجود ہیں میرے ساتھ رفت صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر آئیں اور چند الفاظ میں شکریہ ادا کر دیجیے۔ ماشاءاللہ جتنا اچھا استقبال تو ساتھ جیسا میں کہتا ہوں، میں سمجھنا جیڑی اصل محنت پوری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ پہلے وہ الیکشن شروع ہوا سی، مجھے یاد ہے کہ ریاض اور انگلینڈ آئے سے اور بہت بڑا ٹف مقابلہ ہوا، تو الحمدللہ اللہ عزت دیتی ہے، شاداب 200 ووٹ کو جیتیا۔ پھر ہر چیز لگی رہنی ہے، لیکن الحمدللہ اگلی بار الیکشن ہوا، شاداب کی لیڈ 2000 تک چلی گئی۔ پھر الحمدللہ تیسری بار شاداب کی ووٹ لیڈ 3000 کو زیادہ چلی گئی۔ ماشاءاللہ شاداب ایسا جوان ہے جس ووٹ نہیں بھی دیتا اس نے بھی شکریہ ادا کیتا، اور اس نے کم بالخلوص اور زور نہ کیتا۔ تو الحمدللہ اتنی ینگ عمر میں شاداب میچ حاصل کی ہے، یہ صرف فخر کی گل نہیں پورے کسگما واسطے ہے، بلکہ میں سمجھنا پورے آزاد کشمیر اور جس ویلی سے میں تعلق رکھا پونا ویلی سے اساں واسطے فخر کی بات ہے، جو میرا دوست بلکہ میرا بھائی ہے
کیونکہ چھوٹی عمر میں مجھے یاد ہے اعلیٰ جن سپیکر انکل منظور بہت بڑے سیاستدان تھے اور بلکہ میں سمجھنا پہلوان ٹھیک ٹھاک سن، کراٹی چیمپئن بھی سن اور ریسلر سن، اور میں سمجھنا وہ کسگوما نے شیر سن جنہاں سیاست میں بھی اچھا حصہ لیا اور ہر سپورٹس میں بھی فن لیا اور تعلیم پر اتنا زور دیں سن بچے پڑھے لکھن تو اپنی فیملی کی اچھا نام روشن کر رہا ہے. جس طرح آج میرا دوست میرا چھوٹا بھائی میرا وولڈم شداب کمر نے آج جو ثابت کیا ہے انہوں نے جیڑی خواہش چودھری منظور نے آج پوری کی ہے اور میں بالخلوص مبارک دینا چاہا انکل منیر نے جنہوں شداب کی اچھی تعلیم دیتی ہے اور اچھی تربیت دیتی ہے اور چودھری ریاض کی مبارکباد پیش کرنا چاہنا جنہوں نے پتریہ نے اتنا نام روشن کیا پوری ویلی وسط ہے. تو انشاءاللہ میں میسیج دینا چاہنا جو جوان نے تھا انگلینڈ اسے بزرگ ہیں غریب لوگ سن بڑی محنت کی ہے اور اسی بڑی مشکلات آگے اسی تعلیم حاصل کی زور آیا اساں پڑھے لکھا الحمدللہ پیسہ بہت لوگوں کو ہے لیکن آج جو میں نے دیکھی ہے عزت یہ پیسہ سے نہیں کما سکتا انسان. اور میں یہ زور لاسا جو اپنی خوب محنت کرو تعلیم حاصل کرو اور کچھ بن کر دکھاؤ کیونکہ آسان انشاءاللہ اگو اور کسگومن ویلی تو انشاءاللہ سزاب کی آسان پوری کوشش کر سانجے ایم پی بنائے انشاءاللہ پھر اسی طرح تو سا استقبال آسانہ پھر کرو. جزاک اللہ خیر اللہ سانی خوش رکھیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں آج کے میزبانوں میں بھی ان کا ذکر ہے اور سابق ایڈمنسٹریٹر ممبر ہیں میرے بزرگ ہیں بڑا پیار ہے بڑا عزت والا رشتہ ہے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے. آپ سب کی تعلیموں میں چودھری ریاض صاحب قابل احترام میرے بھتیجے چودھری شداب کمر میرا اولڈم اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے دوست اور بھائی تو میں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اولڈم کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے چودھری شاداب کو ووٹ دے کر کامیاب بنا کر اس منصب پر پہنچایا ہے. میں ان کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار اور یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے بھتیجے کی خوشی میں شامل ہوئے. تو میں اس شخصیت کا نام نہ لوں چودھری منظور احمد صاحب مرحوم کا جو اقدام تھے جو اس علاقے کے لیے اس ملک کے لیے اس گھرانے کے لیے انہوں نے جو ترقی تھی آج شاداب کی شکل میں وہ پروان چڑھی ہے. میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعا میں ہمارا ساتھ ہے. میں چودھری منیر صاحب بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس خاندان پہ یہاں پہنچایا. میرے بھائیوں میرے جذبات ہیں جو چودھری منظور صاحب کی داستان ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے کہتے تھے یہ پٹی کی والے جو لوگ ہیں نا ان سے پیار کیا کرو ان میں اللہ کی دعا تھا اور یہاں گھر گھر تعلیم ہونی چاہیے اور گاؤں گاؤں میں جہاں سکول ہونے چاہیے. وہ میرے بھائی کی مدد سے آج اللہ کا فضل ہے ہمارے کسگوما میں ہر گاؤں میں سکول ہم نے بنوا کے دم لیا ہے. یہ کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا یہ چودھری منظور صاحب کو جاتا ہے اور آج یہاں پر کالج ہیں وہ چودھری منظور صاحب کے نام سے منسوب ہیں. یہاں سے بچنے اور بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے. میرے بھائیوں ہماری خدمات جو ہیں اس ملک میں بھی اور برطانیہ کے اندر بھی ہماری فیملی جو ہے نا وہ دن رات محنت کر رہی ہے. ہمیں کوئی بھوک نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا لاکھ لاکھ شکر ہے
ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، ہم دن رات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں جو ہم سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قسم ہے کہ وہاں پر بہت اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہمیں یونٹی ہو کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ منسٹر کی وزیر اعظم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسکمے کی مٹی جو ہے، یہ کسکمے کی جو عوام ہے، یہ خود ہی وزیر اعظم ہے اور خود ہی وزیر ہیں۔ یہ لوگوں کا پروان چڑھاتے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی زندگی کا، یہ میں آپ کو مشن بتاؤں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ کسی قبیلے کا ہو، کسکمے کا رہنے والا ہے، آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے، ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور مل جل کے ہم نے یہ نظام کو چلانا ہے۔ جب ہماری زندگی ہے ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو میرے بھتیجے نے وہاں محنت کیا، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور آگے چلے، آگے بڑھے۔ ہمارا کندھا ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری محنت ان کے لیے ہے اور ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ پروان چڑھیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے۔ میں چودھری منظور صاحب مرحوم کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے جو اینٹ رکھی تھی آج اس کی بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور برطانیہ اولڈم کے لوگوں کی مہربانی سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا منصب ہمیں دیا ہے۔ تو میں ایک بار پھر تمام حضرات کا دل کی تھا گرہی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ شاداب قمر صاحب میرے بھی یہ بھتیجے ہیں کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں، جناب چودھری منیر صاحب، چودھری منظور صاحب، چودھری ریاض احمد صاحب، اور یہ میرے بھی اسی طرح کے بھتیجے ہیں جیسے کہ ان کے یہ بھتیجے ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، ابھی وقت جو ہے وہ بڑا کام ہے۔ چودھری ریاض احمد صاحب کے بعد تو مجھے بولنے کا حق ہی نہیں تھا، لیکن چلو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بلا دیا ہے تو میں یہ آج میں جب سے بھی آتا ہوں کسکمے کی سرزمین پر سب سے پہلے چودھری منظور صاحب کی قبر کو سلام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑا وقت پاس کیا ہے چودھری منظور احمد صاحب کے ساتھ، اور ان میں جو جذبات تھے، جو سیاسی معاملات تھے، وہ ان میں ان کی مثال نہیں دی جاتی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پودا جو ہے جو پروان چڑھا ہے یہ انہی کی محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں چودھری منیر صاحب کو جن کے یہ وزن ہے انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اعلیٰ تعلیم دے کر تو یہ ان کو میر کے حد تک پہنچایا اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں چودھری ریاض احمد صاحب کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بھتیجے نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے اردو میں۔ یہ ہمارا سر جو ہے یہ فخر سے بلند ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جناب یہ کسکمے والوں، یہ آپ کے لیے بھی اور بمبر کی دھرتی کے لیے بھی، آزاد کشمیر کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور برطانیہ میں اردو کے لیے بھی یہ بڑا فخر کی یہ بات ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں یہ آخر میں یہ تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور کسکمہ کی سرزمین کو یہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس وادی کسکمہ کے عظیم سپوت کو جو اللہ کی مدد سے تمام بلندیوں کو چھوتا ہوا ایک ایسا کام کر گیا ہے جو ہم سب نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے لیے شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا عزیز ہے میرا فولڈر جناب شاداب قمر صاحب۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں، یہ ہمارا سفر جو ہے نا 2007 میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ تب سے ہمارے ساتھ چلے آئے ہیں۔ اچھے ٹائم بھی ہوتے ہیں، برے ٹائم بھی ہوتے ہیں۔ ساتھی، اصلی ساتھی کا اس ٹائم بھی پتہ چلتا ہے جب آخر میں پہنچتے ہیں اور کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ساتھی میرے ساتھ چلا تھا تو ابھی کون سا یا میرے ساتھ ہے۔ میری عادت رہی ہے کبھی میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں ہر آدمی کو راضی رکھنے کا۔ ڈیفیکلٹ بات ہوتی ہے یہ کام کرنا، میں ہمیشہ یہی کسی سے زیادتی نہیں کرتا اور ہمیشہ جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔
یہاں پہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں جب پوزیشنز میں، تو یہاں آپ کے وزیر، آپ کے لیڈرز پاکستان کے، آزاد کشمیر کے بڑا شوق رکھتے ہیں یو کے آنے کا۔ میں کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں بھی کام کرتے ہیں یا یہاں پہ ہی فوٹو شوٹ کے لیے آتے ہیں؟ تو یہ میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں ایک پارٹی کا کارکن ہوں، میں کسی سے لحاظ نہیں رکھتا۔ میری عادت شروع سے یہی رہی ہے، شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا نے مجھے یہ پوزیشن دی۔ تو یہ پلیز آپ ان سے بھی ریکویسٹ کریں، جو بھی پارٹیز کے ہیں، میں پاکستان کی پارٹیز کے کسی کے مطلب کنیکٹڈ نہیں ہوں، جو بھی پارٹیز کے ہیں ان کو کہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کر یہاں پہ مسائل جو ہمارے ہیں وہاں پہ درست کریں۔ یہ باہر کے دورے جو لگاتے ہیں، آپ وہاں پہ خدمت کراتے ہیں، پلیز مہربانی کر کے ہمارے مسائل تو پہلے حل کریں۔ اب آپ کی ڈیوٹی میں لگا رہا ہوں، میں یہ موقع اس لیے چنا ہے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سب کسی لیڈر کے افیلیٹڈ ہیں، تو اپنے لیڈرز کو پلیز یہ بتائیں کہ یہاں پہ بیٹھ کر کام کریں۔ بہت سارے مسائل جب ہم پاکستان آتے ہیں تو وہی سڑکوں کے مسائل، ایجوکیشن کے مسائل وہاں پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں، میڈیکل مسائل وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کے کام ہے اور حکومت کو یہ درست کرنے چاہیے۔ میں یہ گو نہیں لیتا مطلب کسی حکومت کے جو نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، سبھی کو کہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہمارے نمائندہ بننا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کر کام کریں۔ یہ ویری امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ نے یہ ان سے کام کرانا ہے۔ ہم تو وہاں پہ جاتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ملک سے آتے ہیں، اور ظاہر ہم نے تو ان کی عزت کرنی ہے۔ پھر ہم 7 سال پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا کام ہوا ہے، کون سا رہ گیا ہے، کب کریں گے۔ جب دوبارہ وہ واپس یو کے میں آئے تو ہم پوچھتے ہیں اسے، ہمارے سے تو بھاگتے ہیں، سچی بات تو ہے، ہمارے لیڈر ہمارے سے بھاگتے ہیں، یا بھی جو ہمارے پاکستانی لیڈر، کیونکہ ہم ساتھ بات کرتے ہیں، جی لاسٹ ٹائم آئے تھے آپ کے علاقے میں یہ کام آپ نے بولے تھے ہونے تھے، ابھی ہوئے نہیں ہوئے، پیپر ورک ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہم چیز کرتے ہیں، جو بھی ہمارے سے ملتا ہے ہم چیز کرتے ہیں، صبح ہم سے بھاگتے ہیں۔ ابھی میں پہلا میٹنگ میں کر کے آیا ہوں اسلام آباد میں، ہمارے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ، تو فرسٹ میٹنگ ان سے کرتا ہوں، کیونکہ فرسٹ ڈیوٹی ہماری بنتی ہے، جو ہمارے بیرون ملک میں نوجوان جاتے ہیں اور فیملیز جاتی ہیں ان کی رکاوٹ کرنے کی، کیونکہ وہی ہم کو یہ عہدہ دیا ہے۔ تو پہلی میٹنگ ان سے ساتھ بات کی ہے۔ دوسری میٹنگ یہاں کے ایجوکیشن، کیونکہ آپ میری فیملی کا بہت سارے آدمی نے ذکر کیا، چاچا جی کا ذکر کیا، چاچا منظور صاحب کا ذکر کیا، ریاض صاحب کا ذکر کیا، میرے بزرگوں کا ذکر کیا۔ اب تو خود سبھی جانتے ہیں جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری فیملی کی ہسٹری کیا ہے اور ہماری اسٹرگل، ہم نے کتنی اسٹرگل کی ہے ہماری فیملی نے، تو میں وہ بار نہیں مطلب اس بات پہ جاؤں گا۔ دوسری میری میٹنگ ہوئی ہے آپ کے پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ، اور اس کو میں واضح طور سے اسٹیٹسٹکس لے کر میں اسے پوچھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آزاد کشمیر کتنی سپورٹنگ کر رہے ہو، نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ بولتے ہیں آزاد کشمیر میرا چھوٹا بھائی ہے، تو سلوک میں نہیں دیکھ رہا کہ چھوٹے بھائی کا آپ کر رہے ہیں، تو پلیز مہربانی کریں، انفراسٹرکچر ہمارا اسٹرانگ کریں، ہمارے ایجوکیشن اسٹرانگ کریں، ہمارے یوتھ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں آزاد کشمیر کو ان کو جابس دیں، ان کو وہ پروگریشن کا روٹ دکھا لیں۔ تو پلیز مہربانی کر کے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی کمٹمنٹ لے کے آئے وہاں سے کہ وہ بھی ایک نیا رخ اپنائیں گے اور کوشش کریں گے آزاد کشمیر سے ساتھ زیادہ اور زیادہ کام کرنے کے۔ اور جہاں کی جوڈیشری کے جو مسئلے ہیں وہ بھی کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں ہمارے یو کے سٹیزنز کے لیے، اور آپ سب پٹواری سسٹم جو ہے یہاں چلتا ہے، لینڈ گرابنگ ہوتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں آپ کے لیے اور ہمارے یو کے سٹیزنز کے لیے۔ ان سے بات وہ جو بات ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے 3 جج کے ساتھ میری میٹنگ ہے منڈے کو، تو میں لاہور جا رہا ہوں ان سے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ یہ کیونکہ یہ فیصلے اوپر سے نہ آئے تو نیچے سے نہیں موومنٹ ہوگی، سچی جو بات ہے، یعنی نیچے سے نہیں موومنٹ ہوگی، اوپر سے ہی جو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ جو ہماری اولڈم کی ممبر آف پارلیمنٹ ہے ڈیبی ایبرامز، وہ آل پارٹی کشمیر کی وائس چیئر ہے تھرو آؤٹ انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے، ان سے ہماری کشمیر کے والے سے میٹنگ ہوتی ہے تقریباً once every 3 weeks۔ اسپیشل اس نے ٹائم ڈالا ہے اپنی ڈائری میں وہاں پہ جاتا ہوں، ایک دو ساتھی اور کشمیری جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ جاتے ہیں، ہم بیٹھ کر 1-to-1 ڈسکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ۔
تو کیا کر رہی ہو, کیا مدد تم کر سکتی ہو, کتنا آواز اٹھایا ہے لاسٹ 3 ویکس میں, ابھی نیکسٹ 3 ویکس کا کیا ایجنڈا ہے, کہاں سے آواز اٹھانا ہے, کس سے لیٹر لکھنا ہے, کس سے رابطہ کرنا ہے, یورپین کورٹ کا کیا ہوا ہے. تو یہ سبھی مسائل ہم تو انشاءاللہ آپ کو وعدہ دلاتے ہیں کہ ہم فل کوشش کریں اور جتنے ہم کشمیر کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں گے, کیونکہ یہ اس زمین سے ہم کو بہت پیار ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ سیاسی تقریریں لمبی بھی ہو جاتی ہیں اور ابھی کھانے کا ٹائم ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ لمبا ٹائم لوں, تو اس لیے خدا حافظ. میرے والد صاحب کے کزن بھائی بھی ہیں, شداب قمر کے والد محترم ہیں جناب چودھری منیر صاحب. 2 منٹ کے لیے آپ آئیں اور آپ اپنی زبانی آپ کا شکریہ ادا کریں. سب تو پہلے میں سارے نے شکریہ ادا کرنا میرے اتنا وقت نکال کے تھا آئے ہو اصل کی حوصلہ افزائی کی تھی. میں سنا پڑا, بہت بہت شکریہ. میں لمبی تقریر کرنے والا بندہ تھا, نہ سیاست نہ بڑا تعلق ہے, اس سمپل جب مزدور آدمی ہے, اس واسطے میرا کم جو ہے وہ مزدوری کرنا ہے, تقریر کرنا نہیں ہے جی. اس واسطے بہت بہت شکریہ سونا جی آئے ہوئے تھے, سارے میں شکریہ ادا کرنا. میرے بچپن میں پرانے دوست رائے تمیم صاحب اتنے موجود ہیں, آفتاب شاہ ہی موجود ہیں جی, یہ نکیوں جو کھیل کے بڑے ہوئے ہیں سی ہیں جی. رائے نیک صاحب بھی ہیں, رائے ورید صاحب, باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے شکریہ ادا کرنا. جڑے مہمان انگلینڈ جو آئے انہوں نے شکریہ ادا کرنا.